السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بھائی اور اسلام کی خواتین بہن، آج میں آپ کو ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو سن کر بہت پیارا لگے گا۔ زلیخا نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک پیغمبر حسن و زمان شخص کو دیکھا۔ اس کے پاس بہت سارے بادشاہوں کے پیغام آئے نکاح کے لیے، لیکن اس کی نظر میں وہ خواب پیش نظر ہو گیا۔ اس خواب کو بھولی نہیں۔ جب اس کا نکاح ہوا تو کس کے ساتھ ہوا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو لاسٹ تک ضرور سننا۔ زلیخا بڑی حسین عورت تھی، صاحب مغرب تیموس کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیغمبر حسن و زمان شخص کو دیکھا اور اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقش جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام آئے نکاح کے لیے، شادی کے لیے، لیکن اس نے سب کو انکار کر دیا، سب کو منع کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر سے ہی نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر کے ساتھ کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر لے آیا۔ زلیخا کی نظر جب یوسف علیہ السلام پہ پڑی، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقش کے مطابق پایا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت وارفتہ ہو گئی، ان سے محبت کرنے لگی۔ پھر اس نے ایک محل بنایا جس کے اندر 7 کمرے تھے اور اس محل کو خوب سجایا۔ خود ہی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی۔ پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پھر دوسرے کمرے میں، پھر تیسرے کمرے میں، چوتھے کمرے میں، یہاں تک کہ سب کمروں کے دروازے بند کر لیے۔ 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئی، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ اس وقت کمرے کی چھت پھٹی اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا خبردار کوئی برا خیال تک نہ آنے پائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا اللہ سے ڈر اور اس محل سرور کو محل حزن نہ بنا اور میرے در پہ میرے پیچھے نہ پڑ نہ ہو۔ زلیخا نے نہ مانا اور بے حد در پہ آزار ہو گئی، بے خود ہو گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگے اور میرے پیارے دوستو زلیخا بھی آپ کے پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا رخ کیا، اس کمرے کے دروازے کا تالا خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچنا چاہا اپنی طرف، لیکن آپ غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کشمکش کے وقت باہر کے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے اپنی برأت بے قصوری کے لیے ظاہر اپنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے ہلا تراشا اپنے خاوند سے، اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی سے برائی سے پیش آئے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا ہے، اسے قید کر دو یا کوئی تخلیف حد تک اس کو سزا دو۔
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ غلط کہتی ہے، واقعہ الٹا بتاتی ہے، بلکہ فسلانا تو خود یہ چاہتی تھی اور میرا نام لگاتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عزیز مصر نے کہا اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ تو اس کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک سیر خواب دودھ پیتا بچہ جس کی 3 ماہ عمر تھی پارلے میں لیٹا ہوا تھا، جھولے میں لیٹا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا اس 3 ماہ کے بچے سے کیا پوچھوں، یہ کیا بتائے گا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدائے تعالی، خدا اسے بولنے کی طاقت دینے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت کیا تو وہ بچہ بول اٹھا، بولا، کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ یہ حال صاف یہ بتا رہا تھا، کرتا یہ بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے، زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے یہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے۔ عزیز مصر نے یہ حقیقت دیکھ کر جان لیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، پھر یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو راستے کی ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے یوسف کے حالات سے بے خبر نہ تھے۔ آپ کو علم تھا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں، اس وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، یہ بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ والے بظاہر چاہے کوسوں دور کیوں نہ ہو، لیکن مصیبت کے وقت امداد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی برأت یعنی بے قصور ہونے کے لیے 3 ماہ کے بچے کو قوت یعنی بولنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک اپنے پاک بندوں کے دامنے عصمت پر سقف صبح کی میل کا دھبا تک نہیں آنے دیتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو اور اسلام کی خواتین بہنوں، یہ واقعہ میں نے قرآن کریم پارہ 12 رکوع 13 روح البیان صفحہ 157-58 سے بتایا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے دوستو، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں کچھ ایسی وارفتہ ہوئی کہ اسے اپنا ہوش نہ رہا، بے پناہ محبت کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی محبت کے چرچے سارے مصر میں پھیل گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور اسلام کی خواتین بہنوں، یہ واقعہ میں آپ کو پارٹ 3 میں بتاؤں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے دوستو، اگر آپ کو جو آج میں نے واقعہ بتایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیارا لگا ہو تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور ساتھ ہی میرا خواجہ حسن اسلامک چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کی گھنٹی بھی دبا دینا، کیونکہ ہر ایک ویڈیو آنے والی میری آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا پیارا خواجہ حسن اسلامک چینل۔